السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ محترم حضرات، بیان کا جو موضوع ہے بدگمانی۔ محترم حضرات، آج دیکھا جاتا ہے کہ ہم ذرا سی بات پر اپنے بھائی کے ساتھ بدگمانی کر لیتے ہیں، بدگمانی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ہم نے کسی کے پاس فون کیا، اگر 2 مرتبہ میں اس نے فون ریسیو نہیں کیا تو ہم بدگمانی کرنے لگتے ہیں کہ بہت بڑے آدمی ہو گئے، سیٹھ صاحب ہو گئے، فیکٹری کے مالک ہو گئے، اب کیا ہے، اب ہمارا فون کیسے اٹھا لیں گے، پروفیسر ہو گئے، اب ہم سے بات کہاں کر لیں گے۔ محترم حضرات، یہ بدگمانی شیطان ہمارے دل و دماغ میں ڈال دیتا ہے، لیکن ہم غور نہیں کرتے، ہم سوچتے نہیں کہ جن صاحب کو ہم نے فون کیا ہے ہو سکتا ہے وہ نماز پڑھ رہے ہوں، ہو سکتا ہے وہ وضو بنا رہے ہوں، ہو سکتا ہے وہ باتھ روم میں ہوں، ہو سکتا ہے کوئی اہم میٹنگ، کوئی اہم مشورہ ان کا چل رہا ہو جس کی وجہ سے آپ کا فون ریسیو نہیں کیا، لیکن یہ چیز ہمارے ذہن میں نہیں آتی، بلکہ شیطان ہمارے دل و دماغ میں اپنے بھائی کی طرف سے بدگمانی کو ڈال دیتا ہے۔ اسی طرح سے کسی سے ملنے کا وعدہ تھا اور وہ وقت پر ہم تک نہیں پہنچا، تب شیطان ہمارے دل و دماغ میں اپنے بھائی کی طرف سے برا گمان ڈال دیتا ہے کہ دیکھیے وعدہ خلافی کر دی انہوں نے، کیسے آدمی ہیں، وقت پر نہیں آئے۔ لیکن ہم یہ غور نہیں کرتے کہ ہو سکتا ہے ٹریفک لگ گیا ہو، جام لگ گیا ہو روڈ پر، یا ہو سکتا ہے جن سے ہم نے وعدہ کیا تھا وہ آ رہے ہوں راستے میں، ان کی گاڑی خراب ہو گئی ہو، پیٹرول ختم ہو گیا ہو، کوئی پریشانی آ گئی ہو، ہم اس طرف نہیں جاتے بلکہ فوراً غیبت، چغلی، برائی شروع کر دیتے ہیں، اپنے دل میں بدگمانی کو جگہ دے دیتے ہیں۔ تو محترم حضرات، ہمیں چاہیے کہ ہم برے گمان سے بچیں، اپنے بھائی کے ساتھ اچھا گمان رکھیں،
اچھا ظن رکھیں۔ اللہ رب العالمین نے سورہ حجرات میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم۔ اے ایمان والو، بہت گمانوں سے بچو، بے شک کوئی گمان گناہ ہو جاتا ہے، کوئی گمان گناہ ہو جاتا ہے۔ ولا تجسسوا، اور عیب مت ڈھونڈو۔ جب ہم نے اپنے دل میں بدگمانی کو جگہ دی، بدگمانی نے ہمارے دل میں جگہ کر لی، تو اب ہم گناہ کا اگلا قدم بڑھائیں گے، اپنے بھائی کا عیب تلاش کریں گے۔ اب اللہ نے فرمایا ولا تجسسوا، اور عیب مت ڈھونڈو۔ تو محترم حضرات، ہمیں چاہیے کہ ہم بدگمانی ہی کو اپنے دل میں جگہ نہ دیں، کیونکہ جب ہمارے دل میں بدگمانی جگہ کر لے گی تو ہم اپنے بھائی کا عیب تلاش کریں گے، اور جب ہم عیب تلاش کریں گے تو اس کے لیے کسی سے غیبت کریں گے، کسی سے چغلی کریں گے، اور اپنے بھائی سے ہم پیارے بھائیوں دوری اختیار کر لیں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے ہمیں اس آیت مبارکہ میں تینوں چیزوں سے منع فرمایا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو بہت گمانوں سے بچو۔ ان بعض الظن اثم، بے شک کوئی گمان گناہ ہو جاتا ہے۔ ولا تجسسوا، اور عیب مت ڈھونڈو۔ ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم۔ اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ کیا تم میں کوئی یہ پسند کرے گا کہ اپنے مرے بھائی کا گوشت کھائے؟ تو یہ تمہیں گوارا نہ ہوگا، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ بہت توبہ قبول فرمانے والا مہربان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے بدگمانی سے بچو، بے شک بدگمانی نہایت ہی جھوٹی بات ہے۔ بدگمانی سے بچو، بے شک بدگمانی نہایت ہی جھوٹی بات ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے عیبوں کی جستجو کرنے سے اس طرح سے ہم کو بچایا ہے۔ حدیث پاک ہے جس کا مفہوم ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور فرمایا، اے وہ لوگوں جو زبان سے ایمان لائے لیکن ابھی ایمان ان کے قلوب میں، ان کے دلوں میں داخل نہیں ہوا، مسلمانوں کے عیوب کی، عیبوں کی جستجو کرنے سے بچو، کیونکہ جو مسلمان کے عیبوں کی جستجو کرتا ہے اللہ تعالی اس کے گھر کے پوشیدہ عیبوں کو، برائیوں کو ظاہر فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو محترم حضرات، سوشل میڈیا پر مجھے سننے والے میرے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، ہم میں کون یہ پسند کرے گا کہ ہمارے گھر کی برائیاں، ہمارے گھر کے وہ پوشیدہ عیب کہ جنہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے یہ گھر کے عیب ہماری چار دیواری کے اندر رہیں، باہر نہ جائیں، کسی کو معلوم نہ ہو، کون یہ پسند کرے گا کہ یہ چیزیں ہمارے گھر کی ظاہر ہو جائیں، ہمارے گھر کے عیب ظاہر ہو جائیں؟ کوئی بھی مسلمان، اسلامی بھائی یا اسلامی بہن اس چیز کو پسند نہیں کریں گے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جس نے
کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی، اللہ تعالی دنیا اور آخرت میں اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ الحمدللہ، مسلمانوں کے عیوب کو چھپانا، ان کی برائیوں کو چھپانا، الحمدللہ کتنا بڑا فائدہ ہے یہ، کہ اگر ہم کسی مسلمان کی پردہ پوشی کریں گے، عیبوں کو چھپائیں گے، تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ہمارے عیبوں کو چھپائے گا اور آخرت میں بھی ہمارے عیبوں کو چھپائے گا، ہماری برائیوں کو پوشیدہ فرما دے گا۔ محترم حضرات، اور اگر ہم کسی کی برائیوں کو ظاہر کریں گے، اس کے عیبوں کو تلاش کریں گے، اس کی غیبت و چغلی کریں گے، اس کی پگڑی کو اچھالیں گے، تو ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہم باعزت رہیں گے، بلکہ اللہ رب العالمین آپ کو بھی اس گناہ کے سبب ذلیل و رسوا فرما دے گا، آپ کے اور آپ کے گھر کے عیبوں کو ظاہر فرما دے گا، آپ کی پوشیدہ برائیوں کو ظاہر فرما دے گا، لوگوں کے دلوں سے آپ کی محبت، آپ کی عزت ختم ہو جائے گی۔ تو حضرات، میرے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گریبان میں جھانکیں، اپنے عیوب پر، اپنی برائیوں پر نظر رکھیں، ان کی اصلاح کی کوششیں کریں، کسی مسلمان کی برائی نہ کریں۔ آج کسی سے کہا جائے تو کہتے ہیں کہ میں نے سچ ہی تو کہا ہے، اور سچ کڑوا ہوتا ہے۔ ارے بھائی، اگر سچ کڑوا ہے تو اپنا انداز تو آپ میٹھا رکھیے۔ ایک تو سچ آپ نے کڑوا بیان کر دیا، اوپر سے پھر اپنا انداز بھی آپ نے اس طرح کا کڑوا بنا لیا، تو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ اگر آپ کسی کی اصلاح کریں، کسی کو سمجھائیں، تو 4 آدمیوں میں اسے نہ سمجھائیں، تنہائی میں لے جا کر اس کے عیب کو بتلائیں۔ اگر آپ کو یہ امید ہے کہ میں اسے سمجھاؤں گا، اسے بتلاؤں گا تو یہ مان جائے گا، تو پیارے بھائیوں، 4 آدمیوں میں اس کی برائی کو بیان نہ کریں، اس سے اس کی اصلاح نہیں ہوگی، بلکہ تنہائی میں لے جا کر اسے بتلائیں، بھائی آپ کے اندر یہ کمی ہے، آپ اس کو دور فرما لیں اللہ کی رضا کے لیے۔ تو میں سمجھتا ہوں الحمدللہ اس کے دل میں آپ کی عزت الحمدللہ برقرار رہے گی، اور وہ بھی اپنے گناہ سے توبہ کر لے گا۔ اور اگر ہم نے 4 آدمیوں میں اس کو ذلیل و رسوا کر دیا، تو ایک تو یہ کہ ہم سے وہ دوری اختیار کر لے گا، اس کے دل میں ہماری طرف سے نفرت بھر جائے گی، شیطان اسے ہماری طرف سے بدگمان کر دے گا، اور اس کی اصلاح بھی نہیں ہوگی۔ تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم۔ اے ایمان والو، بہت گمانوں سے بچو، بے شک کوئی گمان گناہ ہو جاتا ہے، اور عیب نہ ڈھونڈو، اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ کیا تم میں کوئی یہ پسند کرے گا کہ اپنے مرے بھائی کا گوشت کھائے؟ تو یہ تمہیں گوارا نہ ہوگا، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ بہت توبہ قبول فرمانے والا مہربان ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔